اچھا ڈپلومیٹک سائڈ پہ امبیسڈر صاحب انڈیا سیمز ٹو بی پریٹی آئسولیٹڈ, اور اس لیے بیکاز آبویسلی سبکی ہو گئی نا, انہوں نے سمندر دکھا دیا, ان کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی, کمپلیٹلی شیٹرڈ. لیکن یہ بار بار کی بڑکیں اور اسرائیل کے ساتھ ان کا جو ایک نیکسس ہے, کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مس ایڈونچر ہو سکتا ہے اس ڈپلومیٹک آئسولیشن کے باوجود بھی؟ جی بالکل, ڈپلومیٹک آئسولیشن بھی ہے, اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ان کا دنیا میں جو تاثر ایک تھا کہ جی ہندوستان ایک بڑا ملک ہے, ایک بڑی ایک اقتصادی طاقت ہے, ایک اسٹریٹجک ان کا جو ویٹ تھا وہ بھی بہت زیادہ کم ہوا ہے پہلے کے مقابلے میں. اور اسی وجہ سے اب وہ زیادہ اس کو دوبارہ سے بلڈ کرنے کے لیے ایک تو وہ یہ کوشش کر رہے ہیں بروواڈو ایک بنانے کے لیے, ایک بڑی ریکلیس قسم کی اسٹیٹمنٹ جس طرح ان کے آرمی چیف نے بھی دی, وہ تو ایک طرف ہے. لیکن دوسری طرف دیر از اے میتھڈ ٹو دا میڈنس, اس کو بھی ہمیں اس کو بالکل اس طرح سے ٹھیک ہے, دیکھیں اس طرح کی بڑکیں ماری جاتی ہیں اور یہ کہنا کہ جی ہم گوگل سے ہٹا دیں گے, یہ تو ایک بچوں والی بات ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہندوستان جو ہے ان کی ساری سیاست جو ان سی ہے وہ اینٹی مسلم اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ پہ چلتی ہے. مودی کا پورا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ اسی چیز پہ بنا ہوا ہے, تو ظاہر ہے وہ اس کو بالکل تباہ تو نہیں ہونے دے گا. اس لیے مس ایڈونچر کی گنجائش ضرور اپنی جگہ پہ رہتی ہے, کیونکہ آخر ان کی پوری سیاست بھی آگے چلنی ہے. پھر انڈیا کا جو ظاہر ہے سارا اس وقت جو امیج تباہ ہوا ہے, اسٹریٹجک ویٹ ختم ہوا ہے, ڈپلومیٹک پروفائل کم ہوا ہے, اب جو ہے نا ایز اے نیٹ سیکورٹی پرووائڈر جو ایک سارا شٹر ہو گیا امیج, اقتصادی قوت کے طور پہ بھی جو ان کا امیج بن رہا تھا اس پہ بھی ایک بڑا ڈینٹ آیا. تو ظاہر ہے کہ وہ اس وقت دے آر سیدنگ تو کسی وقت کوشش تو کر سکتے ہیں. تو ہماری سائڈ سے ہمیں بالکل وہی کرنا ہے جو ہم نے پہلے کیا, وی ہیو ٹو ایکٹ رسپانسبلی, تاکہ دنیا نے جو ہمیں دیکھا ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ, اور جہاں ضرورت پڑی تو ہم نے ایک ایڈیکویٹ اور بفٹنگ رسپانس دیا. ہم اس کے بالکل ہماری وہ ڈیٹرنس کی کیپیسٹی ہے, وہ کیپیسٹی ہم نے سسٹین بھی کرنی ہے, پہلے سے بڑھانی بھی ہے. جو اس وقت ٹیکنالوجیکلی, کیونکہ دنیا میں بہت تیزی سے چیزیں بدل رہی ہیں ٹیکنالوجیکلی, تو ہم نے جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز جہاں جہاں اڈاپٹ کر سکتے ہیں اور ہم نے بہت تیزی سے کی, اور ہندوستان کو ایک سرپرائز دیا ہے. اور اسی طرح کے سرپرائز کے لیے ان کو آگے بھی جو ہے نا ہمیں دینے کے لیے ہم نے اپنے جو سسٹم سے ان کو تیار رکھنا ہے, تاکہ وہ ان کو کبھی بھی یہ مکمل طور پہ آگاہی نہ ہو کہ پاکستان کی ایکچوئل کیپیسٹی کیا ہے. تو اس میں پھر دو پہلو آ جاتے ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کو بالکل یہ دیکھ سکتے ہیں, ہمیں اسے بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب جو ہے نا کوئی جو جس طرح کی وہ گیدڑ ببکیاں, وہ تو ان کا ایک شیوا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے جو ایک پریپیئرڈنس ہے اپنی جگہ پہ, جو ریڈینس ہے, اور جو ٹیکنالوجیکلی اور اکنامیکلی اپنے آپ کو بلڈ کرنا ہے, اس پہ ہمیں پہلے سے بھی زیادہ ڈبل ڈاؤن کر دینا چاہیے. رائٹ. تو جوہر صاحب اب پھر سوال یہ آتا ہے کہ ہم اس ٹائم پر اپنی ڈپلومیٹک جو ہم نے ایج لیا ہوا ہے, اس کو استعمال کر کے جو پراکسیز انڈیا چلا رہا ہے, سب سے پہلے جعفر ایکسپریس کی خبر چلاتا ہے انڈیا, یعنی دہشت گردوں سے ڈائریکٹ ان ٹچ ہے. اس کے بعد جتنے فتنۃ الخوارج ہیں, جتنے فتنۃ الہندوستان ہیں, ڈائریکٹ کنیکشنز ہیں. وی ہیو دیئر کال ریکارڈنگز, وی ہیو دیئر ٹرانزیکشن, جو مانیٹری ٹرانزیکشنز ہیں. کیا ابھی رائٹ ٹائم نہیں ہے, صحیح ٹائم نہیں ہے کہ ہم ڈپلومیٹک ایج لیتے ہوئے یہ دکھائیں کہ صرف انڈیا سامنے سے آ کر نہیں, پراکسیز کے ذریعے بھی لڑنا؟ جی بالکل اس وقت صحیح وقت ہے, بیکاز دیکھیں جس طرح سے وہ متحرک کیا انہوں نے اپنی پراکسیز کو, یہ اجیت دوول کی وہ جو پالیسی تھی اوفینسو ڈیفنس کی, جس میں اس نے کہا تھا کہ ہم پراکسیز یوز کریں گے. پراکسیز کیا ہیں؟ دہشت گرد تنظیمیں ہیں جن کو وہ فنڈ کرتے ہیں, جن کو وہ انٹیلیجنس جو ہے نا سپورٹ بھی دیتے ہیں, جن کو وہ ہر قسم کی لاجسٹک سپورٹ بھی دیتے ہیں. ہمیں بالکل دنیا کو اس وقت, اور دیکھیں یہ بہت عرصے بعد اس طرح ہوا ہے کہ دنیا ہماری بات جو سی ہے اس پہ سننے کے لیے تیار ہوئی ہے. بیکاز اس سے پہلے یہ ہو رہا تھا کہ ہندوستان کا جو پروپیگنڈا تھا بہت عرصے سے, اور پھر تھوڑا سا مغرب ہم سے تھوڑا سا ناراض تھا. افغانستان میں ظاہر سی بات ہے, ہمیں اس میں مطلب جو نا وی ہیو ٹو ایکسیپٹ دیٹ, بہت سال تک یہ ہوتا رہا, تو اس کا فائدہ انڈیا نے اٹھایا اور انہوں نے ایک دنیا میں ایک ایسا تاثر قائم کر دیا. I'm sorry I'm cutting you short, Ambassador صاحب. ابھی ایٹ لیسٹ دنیا کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ افغانستان از کمپلیٹلی انکنٹرولبل, کیونکہ دوحہ اکارڈز کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, وہاں سے دہشت گردی کے لیے ان کی سرزمین یوز ہو رہی ہے, اور افغانستان کے فارن منسٹر جائیں گے رشیا, پھر جائیں گے نیو دہلی. اگر ان کو واقعی میں دہشت گردی ختم کرنی ہوتی, دوحہ اکارڈز کے اوپر ایکٹ اپون کرنا ہوتا, تو پاکستان میں یا اسلام آباد میں آنا نہیں بنتا تھا ان کا. بالکل جی, دیکھیں ایک تو یہ افغانستان والا ایلیمنٹ ہے, دنیا کو وہ بھی پتہ چل گیا. دوسرا یہ بھی پتہ چل گیا ہندوستان کا بھی, کیونکہ انہوں نے جو ٹیررزم جا کے یو کے میں کی, جو کینیڈا میں کی, جو انہوں نے جو ہے امریکہ تک میں کوشش کی,
پھر اس ریجن میں تو ظاہر ہے پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، ہر ملک میں انہوں نے جا کے کی. تو اس سے بھی، اور پھر جب یہ سارا پہلگام کا واقعہ ہوا اس سے ان کو یہ بھی پتہ چل گیا یہ کبھی فالس فلیگ آپریشنز بھی استعمال کرتے ہیں. تو وہ جو ان کی کریڈیبلٹی تھی ساری ختم ہوئی ہے، اور دنیا نے دیکھا کہ ہندوستان جو ہے یہ سارا کچھ جو ہے پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے. تو اس لیے بالکل یہ ایسا وقت ہے کہ جس وقت ہمیں بہت ہی زیادہ، اور ہماری متحرک رہی ہے ڈپلومسی بہت زیادہ، لیکن ہمیں اس ایفرٹ کو بہت زیادہ سسٹین کرنے کی ضرورت ہے اور بھی زیادہ انہانس کرنے کی ضرورت ہے. ایمپ اپ کرنے کی ضرورت ہے. ایمبیسڈر جوہر سلیم صاحب، تھینک یو ویری مچ.